السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست طارق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طارق نگرا، جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے کمنٹس کو زیادہ ترجیح دوں گا، اور یہ جو پیئر ہے، یہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2-3 دن سے میں اس کو لگا رہا ہوں۔ اب یہ بالکل فٹ ہو چکا ہے، لگ چکا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اسی چیز کو فالو کیا کریں جب بھی آپ اپنا پیئر لگاتے ہیں۔ باقی یہ کبھی کبھی نہ اس کو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو میں اس کو نہ کراس کرا کے بند کر دیتا ہوں جب بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تھوڑی سی نا مادی کو مارنے لگتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں آپ کے کمنٹس کی طرف۔ پہلا کمنٹ ہے، بھائی میری مادہ انڈے دے رہی تھی اور کل اس کا پوٹا بند ہو گیا اور خوراک بھی اس کے پوٹے میں موجود ہے جو کل اس نے کھائی تھی اور بہت سست ہے، مہربانی فرما کر علاج بتائیں۔ بھائی اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہے نا، تو آپ ڈائریکٹ میرے چینل پہ جا کے ویڈیو تلاش کر لیا کریں۔ اب دیکھیں، آپ کا پرندہ کل سے بیمار ہے اور میں آج کمنٹ دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو زیادتی ہو گئی نا۔ مطلب ہے کہ لیٹ ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، تو آپ کوشش کیا کریں کہ اس پر بھی میری 2-3 ویڈیوز پڑی ہیں پوٹے باندھ کا علاج، تو وہ آپ جا کے دیکھ لیں، اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کی جو مادی ہے وہ سیٹ ہو جائے گی۔ ورنہ اتنی دیر میں پرندہ، یہ جو بیماری ہوتی ہے نا، یہ دن بدن جو ہے نا وہ پرندے کو ویک سے ویک تر کرتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ان ایسی بیماریوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ بر وقت کیا جاتا ہے۔ تو آپ ایک تو یہ سستی نہ کیا کریں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ تیسری بات مجھے بتانا بھول گئے کہ شاید آپ نے دیکھی نہیں ہے کہ آپ کی جو مادی ہے وہ سفید اور پتلی بیٹ بھی کر رہی ہوگی، یا پھر پتلی اور سبز بیٹ کر رہی ہوگی۔ یہ دو میں سے ایک بیٹ، زیادہ چانس یہ ہے کہ سفید اور پتلی بیٹ کر رہی ہوگی۔ تو یہ بھی آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے۔ باقی اب آپ نے کرنا یہ ہے، کیونکہ اس کی جو ہے نا 2 وجوہات ہوتی ہیں میں، ایک تو ہوتا ہے بخار کی وجہ سے اس طرح کا جو ہے نا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوٹا جو ہے اس کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بعض دفعہ اس پوٹے کو فالج بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ بعض دفعہ جو ایسی خوراک پرندہ کھا لیتا ہے، بہت موٹی خوراک ہوتی ہے، یا کوئی سبزے کا لمبی کوئی تنکا وغیرہ یا اس طرح کی چیز جو کہ وہ اس کے راستے میں پھنس جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ خوراک آگے جاتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہمیں باہر والا پوٹا ہے نا، وہ صاف ظاہر خوراک نہیں، آگے نہیں جائے گی معدے کی طرف، تو وہ ادھر رکی ہی رہے گی، رک جائے گی۔ تو اس ایسی صورت میں بھی جب خوراک ایک حد سے زیادہ پوٹے کے اندر رہ جاتی ہے، تو اس کے اندر سمجھو نا کہ ایک فنگس پیدا ہو جاتی ہے جس طرح کہتے ہیں، یا اس میں زہریلا مادہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پرندہ جو ہے وہ اس پرندے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ باقی اب جو مجھے لگ رہا ہے نا، آپ کی مادی کو شاید بخار ہوگا۔ اب دیکھیں نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نظر سے اوجھل ہوتی ہیں، تو ہم ان کا اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ جب تک مکمل تک پوری ڈیٹیل سے بات نہ بتائی جائے گی تو ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں یہاں پہ۔ جیسا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں مریض ہے، مجھے کوئی دوائی دو، تو ڈاکٹر ایسے تو نہیں آپ کو دوائی دے دے گا نا، پہلے کچھ باتیں وہ پوچھے گا آپ سے کہ مریض کو کیا کیا ہوتا ہے، پھر ان علامات کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی اندازہ لگائے گا کہ اس مریض کو فلاں بیماری ہو سکتی ہے، تو اس کے مطابق ہی جا کے نا وہ اس کو دوائی دے گا۔ تو اسی طرح بعض دفعہ میرا بھی اندازہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر انشاءاللہ اندازہ جو ہے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کریں۔ باقی وہ خوراک تو ایک تو کھائے گی نہیں، اگر کھاتی بھی ہے تو بھائی اس کو آپ نے ٹھوس خوراک نہیں دینی، بالکل نرم خوراک بھی دینی ہے۔ اگر آپ کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، اگر وہ خوراک کھانا چاہے تو آپ اس کو کوئی تڈی یا آٹا بنا کے ڈال دیں اس کے آگے، یا تھوڑا سا منہ میں ڈال دیں۔ اگر خوراک بالکل ہی نہیں کھا رہے تو وہ جو دودھ ہے، دودھ کے 5-6 قطرے وقفے وقفے سے نا اس کے آگے جو ہے اس کو پلاتے رہیں۔ اگر خوراک کی طرف تھوڑی توجہ کرتی ہے تو آپ اس میں جب آپ نے ڈالنا ہے، کیونکہ اس کو پیاس بھی لگے گی، پانی آپ نے جب بھی ڈالنا ہے تو اس کے اندر بروفن کے 2-3 یا 4 قطرے، اگر ڈی ایس ہے تو 3 قطرے بھی کافی ہیں، اگر سادہ بروفن ہے تو 5-6 قطرے ملا کے اس کو آپ ڈال کے وہ اس کے آگے رکھ دیں تاکہ وہ پیتی رہے۔ اگلا کمنٹ ہے، طارق بھائی انڈے کے چھلکے پر لکیر آ جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، مطلب ٹوٹنے کی لکیر؟ تو بھائی اس ٹوٹنے کی بھی اب نوعیت ہے۔ اگر اب انڈا اتنا ٹوٹ گیا کہ اس کی جو اندر والی جھلی ہے،
वो जो है उसको नुकसान पहुंच गया है, तो फिर तो चांस बहुत ही कम है। क्योंकि अगर उस झिल्ली होती है ना अंडे की, उसके अंदर दरअसल एक खून की शरियानों का, जिसको वेन्स भी कहा जाता है, तो वहाँ अंदर एक जाल बिछता है पहले, उस जो जिसका कनेक्शन जो है अंडे के अंदर वाली झिल्ली के साथ होता है, वो उससे अलग नहीं हो सकता। उसके बाद जो है खून बनता है, खून की शरियानें बनती हैं, फिर ही बाद में जाके उसके अंदर बच्चा बनता है। तो अगर वहाँ पे उसकी खराश आ गई जहाँ पे खून की शरियान है, या उसके अंदर हवा गुजर गई, तो फिर समझो कि अंडा जो है ना, वो बच्चा उसमें से नहीं निकलेगा। अगर झिल्ली भी बिल्कुल महफूज है, शरियान वाली जगह पे चोट नहीं आई, तो ये जो बाहर वाला छिलका होता है ना, ये छिलका तो होता है सिर्फ अंडे की अंदर का जो मवाद है ना, या खून, या उसकी जो अंदर वाली झिल्ली है, उसकी सेफ्टी के लिए होता है। जिस तरह इंसान की खाल होती है या किसी जानदार की खाल होती है, वैसे तो बहुत अहमियत की आमिल है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा काम होता है, ये होता है कि बॉडी की प्रोटेक्शन करना, उसकी हिफाजत करना, उसके लिए ये होती है। तो ऐसी चीज़ें आप बाकी देख सकते हैं उसको कितनी खराश आई है। अगला कमेंट है, अल्लाह आपको सलामत रखे तारिक भाई। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाईजान, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। और कुछ और दोस्तों के भी मेरे ख़्याल में कमेंट्स इस किस्म के हैं कि जिन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और मेरी दुआ की है। तो भाई अल्लाह आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अपना ख़ास करम आप पर करे, और आपको भी लंबी उम्र अता करे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, पूछना ये था कि मेरे पास 4 दक्कनी तीतर के पट्ठे हैं, 5-6 माह के हैं, एक मेल और 3 फीमेल्स। उनमें से किसी ने एग्स देना शुरू कर किया है, तो क्या वो एग्स फर्टाइल हो सकते हैं या नहीं? तो भाई पहली बात तो ये है कि आपकी ये बहादुरी है कि आपके 5-6 माह के पट्ठे हैं। वैसे होंगे 5-6 6-7 माह के नहीं होंगे, इससे बड़े होंगे तो थोड़े से। तो बाकी ये बहादुरी है कि आपकी बहादुरी है कि आपने 6 माह के पट्ठों से ब्रीड ले ली। वैसे ये बहुत कम चांस होता है, और आपकी जो मादा है उसको नर मेरे ख्याल में क्रॉस कर रहा होगा, क्योंकि इसकी जो है ना अक्सरियत जो होती है ना, ओवरऑल अगर हम औसत देखें तो जो फर्स्ट ब्रीड वाली मादी होती है ना, वो तभी अंडा देती है जब उसको नर क्रॉस करता है। तो सेकंड वाली बारी जो एक दफ़ा जिसने ब्रीड कर ली, उसका कोई नहीं होता। अगर नर उसके साथ ना भी हो तो फिर भी वो मादियाँ बाज़ दफ़ा अंडे दे देती हैं, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि आपका नर जो है वो मादा को क्रॉस कर रहा होगा। अब आपको ये भी पता नहीं है कि तीनों में से कोई एक दे रही है, तो उसकी निशानी अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी फ़ीमेल अंडे दे रही है, तो आप तीनों की झोलियों चेक करें, देखें। जिसकी झोली ज़्यादा लटकी होगी, ज़्यादा बड़ी होगी, वो मादी आपकी अंडे दे रही होगी। एक बात आ गई। दूसरी बात ये है कि आप चेक कर लें नर क्रॉस कर रहा है या नहीं। शाम को आप नर को अलहदा कर लें, पिंजरे में बंद करके उन्हीं मादियों के साथ रख दें, ताकि वो किसी मादा को क्रॉस ना कर सके। और उसके बाद सुबह उसको दाना खुराक वगैरह दे के और मिट्टी में खिला के, तो उसके बाद आप यूँ ही नर को खोलेंगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि नर जो है वो क्रॉस कर रहा है या नहीं। या तो वो फुल क्रॉस करेगा, या फिर वो इरादा करेगा, या उसके ऊपर जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस मादी को नर जो है वो क्रॉस कर रहा है। हो सकता है तीनों को क्रॉस कर रहा हो। बहरहाल ये आप चेक कर लें। अगर नर क्रॉस कर रहा है तो फिर तो इंशाल्लाह बच्चे ज़रूर निकलेंगे। अगर नर नहीं क्रॉस कर रहा, तो फिर इनमें से बच्चे जो हैं वो नहीं निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, तीतरों को कीरी खिला सकते हैं, और इसके फ़ायदे और कितने दिन खिलाने चाहिए? अच्छा भाई, ये कीरी से आपका क्या मतलब है? ये कीरी खिला सकते हैं क्या? का खीरा कह रहे हैं आप हो, या कीड़े कह रहे हैं? अब ये मुझे सही तली जो है ना पता नहीं चल रहा। बहरहाल जो अगर खीरा है तो भी आप खिला सकते हैं, अगर कीड़े हैं तो भी आप खिला सकते हैं, लेकिन अभी के मौसम में खिला सकते हैं। जब शदीद मौसम हो जाए तो फिर आपने उनको बहुत ही कम खिलाना है। पहली तो बात है खिला ही ना, जब शदीद गर्मी आ जाए। अगर खिलाते भी हैं तो बहुत कम खिलाना है। तो अभी इनकी खुराक में ना आप जो है कीड़े शामिल कर सकते हैं। वेरी गुड सर, अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज करे। अच्छा, इकबाल फ़रम, अच्छा शुक्रिया भाई, आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस तरह की ख्वाहिशात का इज़हार किया है। अच्छा, अगला सवाल है, मेरी मादा अंडों पे बैठी है और क्रॉस भी हो रही है, तो आपका मतलब ये है कि इसमें कोई मसला तो नहीं है? भाई इसमें एक मसला हो सकता है। आप कोशिश ये करें
کہ نر کو بند کر دے، اسی سنگل پنجرے میں بند کر کے ساتھ ہی رکھ دے، کیونکہ ویسے تو بچے بھی نکل آتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن ایشو ہو بھی سکتے ہیں۔ چانس یہ ہے کہ مادی آپ کے انڈوں پہ اٹھ سکتی ہے، اس کی کڑک جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے ہیٹ اپ ہو کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نر اور مادہ کی انرجی جو ہے وہ ضائع ہوتی رہے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈوں کی مادی، آپ کی جو مادی ہے انڈوں کا پروسیس، جو انڈے ہیں وہ دینا دوبارہ شروع کر دے، یعنی 1 یا 2 انڈا دے دے تو وہ انڈا تو ضائع ہو گیا، کیونکہ وہ آپ کی جو مادی ہے وہ آلریڈی کڑاک پہ بیٹھی ہے، تو اس کے لیے تو وہ ٹائم جو ہے اس کو انڈے کو ملنا نہیں ہے، تو وہ انڈا ضائع ہو جانا ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ نر کو جو ہے نا وہ بند کر کے اسی کیج میں رکھ دیں تو بہتر ہوگا۔ طارق بھائی، آپ سے تیتر لینے ہوں تو کیا طریقہ ہے کنٹیکٹس کا؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو ہے نا، جس طرح کا آج سیزن چل رہا ہے آج کل، تو میں جو ہے بڑے تیتر سیل کرتا نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی چیز لے کے آتا ہوں نا، تو اس اپنی تسلی سے لے کے آتا ہوں، کوشش میری یہ ہوتی ہے۔ باقی ہم پاکستانی ہیں، دھوکہ کرنے سے باز تو نہیں آتے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر کوئی میرے ساتھ دھوکہ کرے اور میں اگلے بندے کے ساتھ دھوکہ کروں۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ پیئر سیل کر رہے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے، اس میں چانس ہوتا ہے فالٹ کا، تو میں اپنے 500-700 پرافٹ کی خاطر یار کیوں اگلے بندے کا شوق خراب کروں، کیوں اس کا جو ہے وہ نقصان کروں؟ تو میں اس طرح کا جو ہے نا، جس میں کوئی شک ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، وہ بزنس نہیں کرتا۔ باقی بچوں کا جب بھی سیزن آتا ہے سیل پرچیز والا، تو وہ میں انشاءاللہ کھل کے کرتا ہوں، تو اس وقت جو ہے میں جو آپ لوگوں کو نا تقریباً 1.5 ماہ کے بعد، 1 ماہ کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ایک جو ہے واٹس ایپ نمبر شیئر کروں گا، جو کہ صرف بزنس کے حوالے سے ہوگا۔ باقی کوئی ایک آدھا پیس کوئی کبھی آ جائے تسلی والا تو بندہ کر لیتا ہے، اتنا نہیں ہوتا، اور باقی کبھی کوئی اپنا پیئر جو گارنٹیڈ بریڈر ہو، وہ بھی بعض دفعہ لوگوں کو بندہ سیل کر دیتا ہے جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو۔ اچھا، مادی اوسطاً کتنے انڈے دیتی ہے؟ کس مادی کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کالی مادی کی بات کر رہے ہیں، ایرانی کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کچھ لوگوں نے نا دیسی تیتر بھی رکھے ہوئے ہیں، تو دیسی تیتر کی جو اوسط ہے، اوسط نہیں بلکہ تقریباً 8 انڈے، یہ 8 ہی انڈے دیتی ہیں۔ کبھی کوئی مادی 7 کر دے یا 9 کر دے، زیادہ تر اور سمجھیں کہ 8 ہی ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ ایرانی دکنی کی کم ہوتی ہے، ایرانی کی اوسط زیادہ ہوتی ہے، تو دکنی جو ہے اس کی اوسط ہے 7-8، اور جو ایرانی ہے وہ تقریباً ہے 10 انڈے، باقی کچھ 8 بھی دے دیتی ہیں، زیادہ بوڑھی ہوں تو وہ اور بھی کم کر دیتی ہیں، اور کچھ 20 تک بھی چلی جاتی ہیں۔ تو اوسط جو ہے ان کی تقریباً 10 انڈے ہے ایرانی کی، اور 8 انڈے ہے دکنی کی۔ تو یہ تو تھے آپ لوگوں کے کچھ کمنٹس، باقی کچھ دوستوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ تو اسی طرح نا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن آپ لوگوں سے یار ایک مجھے گلہ ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو نا لائک نہیں کرتے، تو آپ کوشش کیا کریں، آپ کا ایک کلک پہ تھوڑی سی میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو کتنا لوگوں نے لائک کیا ہے۔